اسلام آباد کی فائنل کال سے قبل 36 گھنٹے اس پہ باقی رہ گئے. اس وقت اسلام آباد کی صورتحال جس طریقے سے لگ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ کوئی بہت بڑا عوامی ریلا یا عوامی سیلاب جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کرنے جا رہا ہے. 1200 سے زائد کنٹینر اس وقت کہا جا رہا ہے اسلام آباد میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 40,000 شیلز مزید منگوا لیے گئے. اس کے علاوہ جو رپورٹس کچھ دن قبل کی تھی وہ الگ سے تھی. 2500 فائر آرمز بھی منگوا لیے گئے. 9,000 کے قریب پیراملٹری فورسز بھی منگوا لی گئی ہیں. کشمیر، پنجاب، سندھ تمام تر صوبوں سے پولیس کی مدد بھی لے لی گئی ہے. رینجرز کو کل رات کے بعد تعینات کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی ٹرانسپورٹ کی جانب سے بھی اعلان ہو چکا ہے کہ تمام تر ٹرانسپورٹیشن جو ہے ان کو باقاعدہ طور پہ ٹرانسپورٹ سروسز والوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی صورت بھی آج رات 12 بجے کے بعد آپ نے اپنی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا سلسلہ اس کو بند کرنا ہے ہر صورت. اس کے علاوہ جزوی طور پر کچھ جگہوں سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے خاص طور پہ بھاراکو والے جو راستے ہیں جو مری کو کنیکٹ ہوتے ہیں کہ ان تمام تر راستوں کو جزوی طور پر بند کرنا شروع کر دیا ہے. ایک جانب ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنسز، ایک جانب آپ جتنے وزراء کو اٹھا کے دیکھیں جس طریقے سے وہ یہ کہنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ آئیں گے تو عوام بھی ان کا بندوبست کرے گی، اس مرتبہ ہم بھی ان کا ٹھیک ٹھاک بندوبست کریں گے، رینجرز ان کے لیے موجود ہوں گی. یعنی ان کی سوچ ایک تو عوام اور اداروں کو آمنے سامنے کرنے کی سوچ، اور وہ واضح کرتی ہے کہ پریشانی موجود ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی بیک ڈور معاملات نہ ہو رہے ہوں. عمران خان اپنے مطالبات پر ان کو نہ لے آئے اور اس کے بعد ہمارا تو سارا جو تیا پانچا ایک ہو چکا ہے، سیاست ہماری دفن ہو چکی ہے، ہم کدھر سٹینڈ کریں گے. تو اس وجہ سے عوام اور اداروں کے بیچ ایک دوری مزید بڑھانے کی مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو کوشش کی جا رہی ہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ان کا بندوبست ہوگا، رینجرز بندوبست کریں گے، عوام بندوبست کرے گی، ریاست بندوبست کرے گی. اور ایک جانب یہ بھی کہا جاتا ہے ان کو عوام نے رد کر دیا. اگر عوام نے رد کر دیا تو اتنی بڑی تعداد میں 1200 کے قریب اس وقت اسلام آباد کے اندر کنٹینرز کیوں موجود ہیں؟ کیوں ایک ایسا ماحول، ایک ایسا منظر بنا دیا گیا اسلام آباد کے اندر جیسے کوئی بہت بڑا عوامی ریلا، بہت بڑا عوامی سیلاب اسلام آباد کو ٹکرائے گا، جس کی بہت زیادہ پریشانی دکھائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی رات گئے ٹرینڈ کرتی رہی. صبح کی ویڈیو میں نے اس حوالے سے بات نہیں کی، لیکن اب بات کرنا ضروری اس لیے ہو چکی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے یہاں پہ جو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سیاست کے اندر جو کبھی کبھی آپ کے بیانات ہیں وہ ان کی ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے. اب رات کو بشرا بی بی کا بیان ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھا یا خود بھی ان کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہیں گی، بہرحال اس کے بعد ایک بیکلیش تھا جو سمجھ آ رہی تھی کہ آئے گا. لیکن اب جس طریقے سے بشرا بی بی کے بیان کے بعد حکومت اس کو کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سعودیہ کے لیول کے اوپر انگیج کر رہی ہے اور سعودی حکومت کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ غالباً پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کس طریقے سے آپ کے خلاف ایک مہم کر رہے ہیں اور اس طریقے سے وہ جو ٹرمپ والا فیکٹر تھا اس کو مینیمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگین ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بشرا بی بی کے بیان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل سٹینڈ سامنے آ چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ یہ ذاتی بیان تھا. بشرا بی بی نے ذاتی حیثیت میں جو بھی بیان دیا، چاہے وہ سعودیہ کے حوالے سے دیا، although ڈائریکٹلی ذکر انہوں نے نہیں کیا، یا جس بھی حوالے سے بیان دیا وہ ان کا ذاتی حیثیت میں بیان تھا، اس کا پارٹی پالیسی سے، پالیسی لائن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آج ایک بڑی خبر سامنے آئی. سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت سے، جس عدالت سے یہ امید لگائی جا رہی تھی اور یہ ایک موجود تھا ایلیمنٹ کہ سردار اعجاز اسحاق وہ جو جیل رولز اور شک بنائی گئی تھی، جیل رولز کی فلانی شک کے مطابق آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، عمران خان کی ملاقات نہیں ہو سکتی. اب اس کے اوپر سردار اعجاز اسحاق نے آج باقاعدہ طور پہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہا تھا کہ آپ نے ہر صورت عمران خان کی جو ملاقاتیں ان پہ کیوں پابندیاں ہیں، کون آپ سے پابندیاں لگوا رہا ہے. آج اب عدالت میں ہوا کیا ہے؟ آج عدالت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ نے غیر مشروط معافی تو مانگی ہے، لیکن ہوتا یہ کہ بیان حلفی مانگا گیا تھا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے سماعت سے پہلے. کسی بھی فریق نے، ایک سپرنٹینڈنٹ سے نہیں مانگا گیا تھا، 3-4 اور فریقین اس میں تھے سماعت کے اندر، کسی بھی فریق نے جو بیان حلفی ہے وہ جو ہے جمع نہیں کروایا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں کی ملاقات روکنے کو کس نے کہا تھا؟ جج نے سوال کیا، کاروائی ان کے نہیں. جج نے پوچھا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے سردار اعجاز اسحاق خان سے نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس نے جو ہے عمران خان سے ملاقات کروانے سے روکا ہے، جو رہنما ہے ان کی ملاقات آپ کیوں نہیں کرواتے، آپ ان کا نام بتائیں تو پھر کاروائی ان کے خلاف ہوگی، آپ کے خلاف نہیں ہوگی. جج صاحب نے کہا یہ نظام عدالتوں کے ہاتھوں سے نکل کر کہیں اور جا چکا ہے، 1-2 عدالتوں سے یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا اسکیجول جاری کیا جائے، ملاقاتیں کروائی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ 100 افسران احکامات ماننے سے اگر انکار کر دے تو نظام جو ہے غیر ضروری احکامات، انہوں نے لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ 100 افسران اگر یہ غیر ضروری احکامات ماننے سے انکار کر دے تو نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں پچھلی مرتبہ سماعت کر کے نکلا تو مجھے میسیجز آئے. اب یہ میسیجز کس کے تھے؟ مجھے میسیجز آئے، لوگوں نے میسیجز کیے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. وہ کہہ رہے ہیں آر پی او راولپنڈی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو کہ آخری موقع دے رہا ہوں، آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اگلی دفعہ آپ کو فون آئے گا تو آپ انکار کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہمیں عدالت کا حکم ہے، عدالت کے حکم کے اوپر ہمیں ملاقات کروانی ہے، اور اگر آپ انکار نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر فرد جرم عائد کروائی جائے گی. ان تمام افسران کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ان کی کنپٹی پر بھی بندوق رکھ کر فیصلے کروائے جاتے ہیں. یہ بڑے میننگ فل ریمارکس ہیں. کون کنپٹی پر بندوقیں رکھتا ہے؟ کس نے
सरदार एजाज इसाक को मैसेजेस करके कहा गया कि तुम क्या कर रहे हो। किस तरीके से सरदार एजाज इसाक ने आज खुलकर बोला कि इस निजाम में फैसले अब अदालतों के पास नहीं रह गए, फैसले कहीं और चलते हैं। ये तमाम तर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ। अगली समात के ऊपर फर्द जुर्म का कहा गया स्केड्यूल जारी करना था, बयानी हल्फी देना था, वो तमाम तर चीजें आप नहीं कर सके। दूसरी जानिब 24 से पहले एक बड़ी गिरफ्तारी, बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग करने की एक कोशिश, उन तमाम तर लोगों के लिए भी पैगाम जिन्होंने कहा कि डील के तहत गालिबन वो निकल कर बाहर आई है। तो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर अदम पेशी के ऊपर आज अदालत ने दोबारा उनकी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब 24 से पहले गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी या नहीं, वो एक अलग बात है। पेशावर हाईकोर्ट से भी आज बड़ा मामला हुआ। पेशावर हाईकोर्ट के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज को रुकवाने के हवाले से एक समात थी। केस की समात के दौरान कहा जा रहा है जजेस कमरा अदालत ही छोड़कर चले गए। ये इस वक्त पूरे इस्लामाबाद की, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इमरान खान के हवाले से जो खबरें वो तो सामने है। पसे पर्दा मुज़ाकरात, पसे पर्दा बातचीत गालिबन कोई चल रही है, लेकिन जो आपके सामने पॉइंट रखना जरूरी है कि इमरान खान ने दोबारा एक मरतबा फिर से अडियाला से ये 2 टोक ऐलान किया है और ये वाजे किया है कि हर सूरत जो एहतजाज है वो लाजमी होगा और किसी सूरत भी जो 24 वाला एहतजाज है उसको पोस्टपोन या उसको आगे पीछे हम नहीं करेंगे। निज़ाम खुदा न खास्ता कोलैप्स की तरफ जाएगा और वो इसलिए लग रहा है कि पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पे अब से 2 हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पंजाब के अंदर दफा 144 अटक के ऊपर आके केपी का बड़ा काफिला ऑब्वियसली टकराएगा। डीपीओ अटक जिस किस्म के बयान दे रहे हैं कि रेड लाइन है, और डीपीओ अटक के हवाले से कल काशिफ अब्बासी साहब प्रोग्राम में कह रहे थे कि बड़ी मैंने कोशिश की कि इंटरव्यू किया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि हमें बाकायदा बताया जाता है कि फलाना बंदा आएगा, सिर्फ उसको इंटरव्यू देना है। डीपीओ अटक ने गालिबन कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म आजाद सियासत, उसको इंटरव्यू दिया क्योंकि उसी पर उनके क्लिप्स वायरल हुए। तो कहा यह गया है कि बाकायदा कहा जाता है कि ये बंदा आएगा, बस इसको इंटरव्यू देना है। सो डीपीओ अटक धमकियां दे रहे हैं, रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे चाहे जो मर्जी हो, लेकिन काफिले डेफिनेटली पहुंचेंगे। अटक के ऊपर सूरत हाल क्या होगी, निजाम कोलैप्स की तरफ जा रहा है, पस्से पर्दा बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात कोई चल रहे हैं, शायद कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मुमकिन हो नहीं सकता क्योंकि निजाम इमरान खान को अंदर ही रखना चाहते हैं और वो अंदर रखेगा। और लेकिन एक उम्मीद जो है कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इस बार इमरान खान ने किसी भी ब्रेक थ्रू, किसी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगने का नहीं सोचा। मैंने सुबह भी वीलॉग में कहा, उन्होंने अलीमिन गंडापुर और बैरिस्टर गौर को भी कहा कि अब मेरे पास उनका पैगाम लेकर नहीं आना, और इमरान खान ने सीधा 2 टोक कहा कि मुज़ाकरात भी होंगे, बातचीत भी होगी, लेकिन एहतजाज 24 को हर सूरत एहतजाज होगा, आप सबने निकलना है। तो ये अवाम बामुकाबला निजाम 36 घंटे बाकी। इस्लामाबाद को बाकायदा तौर पे इस बार पिछली तमाम मरतबा से कहा जा रहा है, जो जराए बता रहे हैं कि ज्यादा कंटेनर यानी 1200 कंटेनर इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, जब आज 22 तारीख है। तकरीबन 36 घंटे रहते हैं 24 के, लेकिन जुजवी रास्ते अभी से बंद करने शुरू कर दिए गए। बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी भी मंगवा ली गई है, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। पंजाब के अंदर दफा 144, ये तमाम तर सिचुएशन है। लेकिन आज मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि अब एस्टैब्लिशमेंट को अपनी साख बचाने के लिए इमरान खान को एक मरतबा वजीर आजम जरूर बनाना होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बाद भी एस्टैब्लिशमेंट की साख बच पाएगी जितनी दूरियां आ चुकी हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आप लोग जवाब दें कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।